اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. پروفیسر آمنہ احمد لینگویجز آف پاکستان کے ٹاپک نمبر 2 کے ساتھ. اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں لینگویج کیا ہوتی ہے، کس طرح سے بنی، بیسیکلی وہ کمیونیکیشن کا لنک جو ایک انسانی دماغ سے دوسرے انسانی دماغ تک کا سفر طے کرتا ہے، اسے زبان کہتے ہیں. اس کے بارے میں جانا. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی زبان یعنی اردو کی قدر و منزلت کے بارے میں جانا، اس کی اہمیت کے بارے میں جانا، کب سے ہم اردو کو فالو کر رہے ہیں، اردو میں کتنے لہجے ہیں، اردو کس کس دور سے گزرتے ہوئے آج تک ایک اعلیٰ اردو کے طور پر ہمارے سامنے آئی. ہم نے دیکھا کہ ہندی، ہندوی، ہندوستانی، ریختہ، اردو معلیٰ اور پھر اردو تک کا سفر، دہلی کے درباروں سے، دہلی کے بازاروں سے آج تک کا سفر، یعنی اردو کا ہر طرح سے جو لنک بن سکتا تھا وہ تمام کا تمام ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. کیونکہ یہ ایز اے لانگ کوسچن بھی آپ کو آ سکتا ہے، تو اس لیے اردو کے بارے میں ناؤ ہاؤ ہونا، چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کی علاقائی زبانوں سے. یعنی وہ کون سی علاقائی زبانیں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور کشمیری زبان بہت اہم ہے. میں انٹروڈکشن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 30 سے زائد بولیاں بولی جاتی ہیں. لیکن ان 30 سے زائد بولیوں میں جو سب سے پرانی اور قدیم علاقائی زبانیں ہیں وہ یہاں کے صوبوں کی زبانیں ہیں. 4 صوبے، 4 خوبصورت زبانیں اور اس کے ساتھ کشمیر. آپ یہ دیکھیں کہ آج کے لیکچر میں ہم 2 قدیم ترین زبانوں کو ڈسکس کریں گے جو پنجابی اور سندھی ہے. یعنی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پنجابی اور سندھی کو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پنجابی زبان جو ہے وہ کیا قدر و منزلت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے. اور جب میں ہم کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی. ہم پاکستانیوں کے لیے پنجابی کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت پرانی زبان ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجابی بہت پرانی اور قدیم زبان ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہترین مثال ہے. پنجاب کی زبان ہونے کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے میں بولی جاتی ہے. اس کا جو ربط ہے اس علاقے کے قدیم ترین ہڑپائی اور دراوڑی یعنی وہاں کی زبانوں کے ایکسنٹ سے ملتا ہے. چاہے تاریخی بات ہو، جغرافی بات ہو، ہر طرح سے اس کے لہجے اور بولیاں مختلف ہیں. جیسے 6 بڑے لہجے فالو کیے جاتے ہیں: ماجھی، پوٹوہاری، چھاچھی، سرائکی، دھنی، شاہپوری. یہ اس کے ایکسنٹس ہیں، یعنی ایریاز وائز بولے جاتے ہیں. اور ماجھی لہجہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بہترین لہجہ مانا جاتا ہے جو لاہور کے ارد گرد بولا جاتا ہے. سٹارٹنگ میں اسٹوڈنٹس یہ زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیوں کا جو ہے وہ حصہ رہا ہے، اور یہ بہت ہی پختہ اور مضبوط زبان بن کے سامنے آئی ہے. پنجابی کے سلسلے میں نا بابا فرید گنج شکر کا نام بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کے جو موضوع ہیں یہ تصوف، محبت، پیار، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے دیکھنے میں آتی ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ شاہ حسین، جنہیں مادھو لال حسین کے نام سے جانتے ہیں، سلطان باہو، بلے شاہ، خواجہ فرید شکر سب شامل ہیں. تصوف کے ساتھ ساتھ بہت سے معاشرتی اور سیاسی حالات، رنگ و اثرات کے بارے میں یہ بتاتی رہی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اظہار ہر خاص و عام میں جو ہے بڑے پرومیننٹ طریقے سے ہوتا رہا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ ان کا کلام جو ہے بڑا اسٹرانگلی ہمارے دلوں پر اثر کرتا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین مقام رکھتے ہیں. جتنے پوئٹس ہیں یہ ہمارے زندگیوں میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ان میں ان تمام لوگوں میں بہت سے بہترین نام ہیں جنہیں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. جیسے وارث شاہ، ان کا قصہ ہیر رانجھا ہے. ہاشم شاہ کا سسی پنو ہے. پھر فضل شاہ کا سوہنی مہیوال ہے. اور حافظ برخوردار کا مرزا صاحبان ہے. یہ وہ قصے ہیں جو سماجی، معاشرتی، معاشی حالت کو اس دور کی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں اپنے الفاظوں میں.
یعنی پنجاب کی ثقافت، پنجاب کا کلچر، پنجاب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. آپ دیکھو کہ چاہے وہ تاریخ ہو یا وہ کسی بھی طرح کا پہلو ہو پنجاب سے ریلیونٹ، یہ تمام چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں ہم سب کے سامنے. ہم جب بھی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ان کا نام ہمارے ذہن میں پہلے آتا ہے. جیسے سیدن بخش منہاس کا ناول بہت زیادہ مشہور ہے. پنجابی ادب نا اپنے اظہار کے حوالے سے بہت بھرپور رہا ہے، بہت زیادہ بھرپور ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی کیونکہ اس کے اصناف سخن کی تعداد زندگی کے ہر شعبے میں ملتی ہے. لائک چھوٹی چھوٹی خوشیاں، غم، ہر طرح کی چیزیں اس سے ریلیونٹ کرتی ہیں. جیسے داڑ، ڈھوٹ، مائیا، دوہے، گھوڑی، سٹھیاں، ٹپے، سمی، بولیاں، یہ وہ تمام فیلنگز ہیں جو لوگ اپنے اظہار کے لیے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہے ہمارے سامنے آتی تھی. بیسکلی 20ویں صدی میں کام بہت زیادہ کم ہوا، لیکن جو بھی تھا وہ مذہبی لیول تک کام کیا گیا. جیسے تحقیق و تنقید، ڈرامہ نگاری، مضمون نگاری، ان تمام چیزوں پہ جو ہے بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا. اور لیکن یہ زیادہ پرومیننٹ ہوئی ٹی وی اور ریڈیو کی وجہ سے. جیسے جیسے ٹی وی اور ریڈیو سامنے آیا، ہمارے سامنے چیزوں کو اور اچھے سے ایکسپلین کیا جانے لگ گیا، ہمارے سامنے چیزوں کو اور اچھے سے رکھا جانے لگ گیا. کیونکہ پنجاب میں پنجابی پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابھی لہجوں کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں لہجوں کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ ماجھی، پوٹوہاری، چاچی، سرائکی، یہ تمام لہجے جو ہیں وہ پنجاب میں بولے جاتے ہیں. لیکن سب سے معیاری لہجہ جو ہے وہ ماجھی کو سمجھا جاتا ہے، جو لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بولا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میم یہ لہجہ کس طرح سے بنتا ہے؟ تو اگین زبان ماحول سے بنتی ہے. جو ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے بولتے ہیں وہ ایک نیا ایکسنٹ کریٹ کر دیتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رے اور اڑے میں جو ہے وہ ڈفرینس کرتے ہیں. لائک جب وہ اڑے بولتے ہیں تو رے بول دیتے ہیں، اور رے کی چیزیں بولتے ہیں تو اس میں اڑے ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں ایکسنٹ کی وجہ سے جب آپ کوئی لینگویج بولو گے، کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرو گے، تو آپ کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو جائے گا. پھر اگر اسی چیز کو ایک ایریا میں فالو کیا جائے گا تو وہ ایک نئی چیز بن جائے گی. تو بالکل اسی طرح سے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں جو اعلیٰ طریقہ ہے پنجابی بولنے کا، اسے فالو کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ہر زبان میں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، وہ جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ نظموں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بولیوں کی صورت میں ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو. لائک اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اسے ویلکم کے لیے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی نظمیں، سانگس بنائے جاتے ہیں. شادی بیاہ ہے تو اس پہ کچھ مزے کے سانگس بنائے جاتے ہیں جنہیں ہم ٹپے کے نام سے جانتے ہیں. پھر بولیاں ہیں، پھر ڈفرینٹ. تو یہ تمام کی تمام فیلنگز ہیں جو پنجاب کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے شو کرتے تھے، جو پنجاب کے لوگ اپنے لوگوں کے بارے میں فیل کر کے کرتے تھے. وہ بہت پنجابی زبان ایک بہت ہی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ بہت میٹھے اور خوبصورت ہیں. ویسے تو پاکستان کے تمام لوگ، جتنے لوگ یہاں آباد ہیں، سبھی میٹھے اور خوبصورت لوگ ہیں. لیکن پنجاب کیونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب اپنی ایک کہانی رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی ایک سوچ کے ساتھ جو ہے اتنا مضبوط صوبہ ہمارے ملک میں شامل ہوا، جس کی ڈویژن جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے ہوئی. خوبصورت فصلوں سے بھرپور جو ہے یہ صوبہ ہے، جس کی زبان بھی اتنی ہی مضبوط، خوبصورت اور اثر رکھنے والی ہے. کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پنجابی میں کام کیا. یہاں میں پنجابی کا ایک شعر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کیا خوبصورت کہا ہے محمد بخش نے کہ صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ موج بہاراں، صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ موج بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں. یعنی کچھ یہاں نہیں رہ جانا، سب وقتی ہے اور سب نے ایک وقت پہ چلے جانا ہے. تو پنجابی زبان میں جتنے ہی شاعر آئے، جتنے صوفیہ کرام آئے، جتنے لوگ آئے، انہوں نے اتنی بہترین جو ہے وہ کہانیاں بیان کی کہ جنہیں سن کے آپ کو بہت مزہ آتا ہے، آپ بہت انجوائے کرتے ہیں. یہاں میں بابا بلے شاہ کا ایک بہت خوبصورت کلام ایڈ کروں گی. نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی ٹیری. دنیا 4 دن کا میلہ ہے، اس سے زیادہ چلنا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے
سے جو ہے وہ آگے نکلنے کی دوڑ میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق بھول چکے ہیں. تو یہ جو جتنی ہستیاں ہیں انہوں نے ہمیں میسج دینے کے لیے, پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ شاعری کے بہت سے مجموعے تیار کیے, بہت سے کلام لکھے. تو اس لیے پنجابی میں بہت زیادہ کام ہوا, اور اب جا کے پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی میں نہ صرف ماسٹرز کروایا جاتا ہے بلکہ پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. لائک اب دیکھو کہ پنجابی پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, پنجابی کو ایک دوسرے لیول تک ہم لے گئے. تو پنجابی پنجاب کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان کی زبان ہے, اور بیسکلی پروونس پنجاب کی مادری زبان ہے جسے ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ. تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں یہ چیزیں جو میری آپ کو مینشن کی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں, جیسے ربط کا, لہجوں کا. پھر یہ کچھ نام میں نے لکھے ہیں جنہوں نے کچھ ناولز وغیرہ لکھے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان کے ایکسنٹس کے, ان کی فیلنگس کے بارے میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اور جیسے بابا فرید گنج شکر ہیں, ان کی شاعری, ان کا کلام کس چیز پر بیس کرتا تھا. ان کا کلام پیار, محبت, تصوف اور حب الوطنی پر بیس کرتا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر حافظ برخوردار کا نام آتا ہے جنہوں نے مرزا صاحبان لکھی. یہ ایم سی کیوز, آبجیکٹیو ڈفرینٹ طرح سے پوچھا جا سکتا ہے. تو ان شارٹ آپ کو پنجابی یعنی پنجاب کی زبان کے بارے میں تمام پہلوؤں سے اندازہ ہو گیا ہوگا, کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معنی رکھنے والی زبان ہے, کیونکہ اس میں پیش کیا گیا کلام آج بھی ہر ایک کے دل میں جو ہے وہ زندہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب موو کرتے ہیں اپنی سیکنڈ لینگویج کی طرف, جو سب سے قدیم زبان ہے جسے ہم کہتے ہیں سندھی. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف. جی ہاں, اب ہم آ چکے ہیں پنجابی کے بعد سیکنڈ لینگویج کی طرف, جو ہے سندھی لینگویج. جب سندھی لینگویج کی بات کی جائے تو یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے, کیونکہ آپ دیکھو کہ سندھ ایک قدیم ثقافت کی پہچان ہے. سندھی پاکستان کی ایک قدیم ترین زبان ہے. یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے. اس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے کم نہیں ہے. اگرچہ اس زبان میں دراوڑی اور سنسکرت, یونانی, ترکی, ایرانی اور دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کے اثرات نمایاں ہیں, تاہم یہ عربی اور فارسی سے بھی بہت متاثر ہے. انگریز جب آئے سب کانٹیننٹ میں تو انگلش کے ورڈ بھی سندھی میں شامل ہو گیا. آپ دیکھو اتنی اسٹرانگ لینگویج ہے یہ, جس کی باعث جو اس کا ادب ہے وہ اس کے جتنے بھی ورڈس تھے, ذخیرہ الفاظ تھے, اس میں بہت زیادہ گہرائی آئی, ڈیپتھ آئی, کیونکہ جتنی بھی اس کی ثقافت ہے اس کے اکارڈنگلی یہ بہت مضبوط مانی جاتی ہے. پاکستان کی زبانوں میں یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے. اس کے جو حروف تہجی ہے وہ 52 ہیں. صوبہ سندھ کے شمال جنوب میں یہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے, کیونکہ آپ دیکھو کہ شمال اور جنوب ہم بات کریں یعنی سندھ کا اپر پورشن اور لوور پورشن, یعنی نارتھن پورشن شمالی حصہ, اوپر والا تمام کا تمام, ان شارٹ پورا کا پورا جو سندھ ہے اس میں یہ بولی جاتی ہے. اس لیے اس کے بہت سے لہجے ہیں. اس کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں لاڑی, وچولی, اکدی, کیچی اور کاٹھا واری کی بولیاں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. اسی طرح دوسرے سائڈ پہ آ جائیں تو بلوچستان میں جدگالی, فکری, کیچی, گنداوی, لاسی, نوری اور چینی, یہ جو لہجے ہیں یہ بولے جاتے ہیں, استعمال کیے جاتے ہیں. اور باقی جتنے بھی علاقے ہیں اس میں مستعمل بولیاں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام ایکسنٹس ہیں وہ کوہستانی اور سرائکی بیچ میں مکس اینڈ میچ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام لہجے ہیں جو بولے جاتے ہیں, اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ادب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں, ایجوکیشن لٹریچر میں بہت کرتے ہیں. پوری دنیا میں یعنی جتنی بھی لینگویجز تھیں اس میں سندھی میں قرآن مجید کا جو ہے سب سے پہلے ترجمہ کیا گیا, اور اسلام کے آنے سے پہلے یعنی پاکستان میں سندھ آلریڈی سندھی زبان میں بہت زیادہ آگے ہو چکا تھا. لیکن جب مسلمان آئے تو پھر عربی کے ساتھ ساتھ سندھی کو بھی بہت زیادہ اہمیت ملنا شروع ہو گئی.
1050 سے 1350 تک ادبی اور دینی تخلیقات میں بہت زیادہ کام ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ 1050 سے 1350 تک کا ٹائم لکھیں. یہ ایک ابتدائی دور جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے جس میں حب الوطنی، عزم، خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پہ بہت کچھ لکھا گیا. جیسا کہ اس دور کی داستان، قصہ گنان، ہیت، سوٹھے، گاتھا اور جتنی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ کام کیا اور یہ بہت قابل ذکر اصناف ہے. گنان جو ہے وہ شاعری کا ایک منفرد انداز ہے جسے جو اسماعیلی مبلغین ہیں وہ استعمال کرتے تھے اسلامک ویلیوز کو بتانے کے لیے. اب آپ لوگ سوچیں گے اسماعیلی مبلغین کون ہیں؟ تو یہ بیسکلی گلگت بلتستان کے ایریا میں آباد ہیں، جیسے کنگ آغا خان. اور یہ دے آر آلسو دا ٹائپ آف اہل تشیع، یعنی اہل تشیع کے ہی سائٹ کے جو یہ بلیورز ہیں انہیں اسماعیلی کہتے ہیں. یہ پراپرلی جو ہے وہ وہاں سیٹل ڈاؤن ہے. ان کی جو دینی جتنی بھی ڈیٹیلنگ ہے اس کے لیے جو یہ یوز کرتے تھے وہ گنان شاعری یوز کرتے تھے. انہوں نے 40 حرفی رسم خط کو ایجاد کیا جسے خوجکی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور بہت سے صوفیہ کرام جو اس زمانے میں جنہوں نے شاعری کی انہوں نے اسلام کو پھیلایا، پرومیننٹ کیا. لیکن جب 18ویں صدی عیسوی آئی تو اس دوران شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سندھی ادب کو ایک اور ہی لیول تک پہنچا دیا. بہت بہترین شاعری کی، بہت بہترین شاعری کی. کیونکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جنہیں عبد الوہاب کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے غریب اور محنت کش طبقوں کے لیے بہت کام کیا اور یعنی اپنی شاعری میں، اپنی ڈیٹیلنگ میں انسانی جو عظمت ہے اسے اجاگر کیا. ایک بہت ہی نیا اور منفرد انداز جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں ایڈ کیا اور وہ لوگ بہت زیادہ اس سے انسپائر ہوتے تھے. اس لیے سندھ کے ایک ایک کارنر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام لیا جاتا ہے. ان کا ایک بہت مشہور جو ہے وہ رسالہ ہے جو شاجو رسالوں کے نام پہ مشہور ہوا. یہ بہت زیادہ مشہور ہوا. یہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے. اسی دور میں ایک اور شاعر سامنے آئے، وہ بہت امپورٹنٹ تھے، حضرت سچل سرمست، عبد الوہاب سچل سرمست. یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھے جنہوں نے صوفیزم کو آگے بہت بڑھایا. انہوں نے وحدت الوجود کے بارے میں بتایا اور بیسکلی ان کی پوری شاعری تصوف، توحید، ان تمام چیزوں پر بیس کرتی تھی. اور ان کے جو اشعار تھی تقریباً 9 لاکھ سے بھی زائد مجموعہ رکھتا تھا. اور بہت سے مبلغین نے، علماء نے بہت زیادہ کام کیا اس پہ. جیسے یہاں میں نے ایک اور نام لکھا ہے، اخوند عزیز اللہ. اخوند عزیز اللہ جو تھے وہ قرآن پاک کا انہوں نے نثری ترجمہ کیا. پھر مخدوم محمد ہاشم جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے فارسی اور سندھی میں تقریباً 150 کے قریب کتابیں لکھی جو اسلامی عقائد پر بیس کرتی تھی اور انہیں ڈیٹیلنگ بیان کرتی تھی، ان کی تشریح کرتی تھی. اور ان میں سے بہت سی کتابیں تو آج بھی دینی مدرسوں میں، یعنی مصر کے جامعۃ الزہرا میں موجود ہیں. تو اوورآل کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا، تو یہاں 2 ترجمے میں نے لکھے ہیں. مولوی ملا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا 1970 میں، اور اخوند عزیز اللہ انہوں نے نثری ترجمہ کیا. نثری ترجمہ ان ڈیٹیل ترجمہ، اور منظوم ترجمہ جو نظموں کی صورت میں ترجمہ کیا گیا وہ سندھی لینگویج میں انہوں نے کیا. بہت سا کام ہوا آگے انگریزوں کے آنے کے بعد، لیکن سندھی بہت مضبوط رہی. جیسے ڈرامہ، تحقیق، غزل، نظم، ڈرامہ نگاری، سوانح نویسی، ہر طرح کا کام جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں ہی ہونا شروع ہو گیا. جو بھی انگریز سیاسی معاشرتی تبدیلیوں میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اسی دور میں سندھی اتنا زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو گئی کہ مکمل طور پر ہر کوئی اپنا کام جو ہے وہ سندھی میں کر رہا تھا. جیسے کہ میں نے بتایا 1970 کے دوران بعد میں مولوی ملا نے جو ہے وہ قرآن مجید کا منظوم ترجمہ کیا. اب جدید ادبی جو رجحانات کی بات ہوتی ہے ان میں جو سندھی ہے
وہ پاکستان کی ایک بہت بہترین زبان ہے، قدیم زبان ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ادبی تحقیق، ڈرامہ نگاری، جیسا کہ میں نے بتایا بہت سی چیزوں پر بہت کام ہوا، اور جتنے ادیب تھے جدید ادیب انہوں نے بہت زیادہ ان میں کام کیا۔ اچھا، سندھی زبان کی تحقیق میں، تنقید میں بہت ترقی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں اپنی پہچان بناتی گئی ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں اور پالش ہو کے ہم سب کے سامنے آتی گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ سندھی زبان جو پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے وہ اور بہترین اور پیور اور کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آتی رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی بتایا کہ سندھی لینگویج پاکستان کی قدیم ترین لینگویجز میں شامل ہے، یعنی اس کا شمار پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے سندھی ایک ایسی زبان ہے، ایک اتنی خوبصورت زبان ہے جو اپنی پہچان آپ رکھتی ہے، جو اپنے لہجے، اپنے بولیوں کی وجہ سے، اپنی ہسٹری کی وجہ سے ایک بہت مضبوط زبان بن کے سامنے آئی۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ بھی کس زبان میں ہوا تھا؟ سندھی زبان میں ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم نے دیکھا کہ پنجابی اور سندھی یعنی دونوں، پنجاب، صوبہ پنجاب کی اور صوبہ سندھ کی زبانیں جو اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجے پر ہیں، بہت بہترین ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور ہمارے لیے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اگین آج کے لیکچر میں نے آپ سے ڈسکس کیا پنجابی کو اور سندھی کو۔ اسے آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ شارٹ کوسچنز آتے ہیں اور لانگ کوسچن بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بس آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کی باقی کی 3 لینگویجز جو پشتو، بلوچی اور کشمیری ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔